السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا گفتگو کا پہلا موضوع آپ کی اجازت سے میڈم یہ ہے، آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے سب بچے ینگسٹرز جلدی میں ہیں، تیزی میں ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ کچھ بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جلدی سے گوبھی بنتی ہے اور وہ کھائی جاتی ہے، آرام سے درخت بنتا ہے، صدیوں رہتا ہے، اس سے لوگ چھاؤں لیتے ہیں۔ تو یہ جو جلدی ہے اس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن بھی پیدا ہوتی ہے، اور صبر جو کہ ایک یونیورسل لیسن ہے وہ بھی بچوں میں موجود نہیں ہوتا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ جو صبر ہے جس کے 3 حوالے ہیں، ایک صبر کا حکم دین دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب بھی دیتے ہیں، صبر جو ہے وہ ایک فلسفی کا بھی ٹاپک ہے، دنیا کے تمام بڑے برینز جو ہیں وہ بھی صبر کی بات کرتے ہیں، اور آج جو جدید نفسیات ہے جس میں مارش میلو افیکٹ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ چھوٹے بچے جن میں صبر تھا وہ کل کو کامیاب ہوئے اور جن میں صبر نہیں تھا وہ کرمنل بن گئے۔ تو صبر کو آپ کس طرح لیتی ہیں؟ ان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ان میں بے صبرا پن ہے، ان کا بس نہیں چلتا، یہ آج ہی شادی کریں کل ابو بن جائیں، تیسرے دن ہی اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں، چوتھے دن اس کے بعد جو ہے نا جی یہ دنیا کے صدر بن کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ بہت پنجابی میں کہتے ہیں کالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم سلو کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے، میں جنرلی ہمیشہ گفتگو کا آغاز اپنی کم عقلی کے اعتراف سے کرتی ہوں، میں آپ جیسے لوگوں سے سیکھتی ہوں تو اور دنیا سے اور زندگی سے سیکھتی ہوں، تو ابھی سیکھنے کے علم میں اتنا کچھ بچا ہے کہ میں کسی طرح بھی اس قابل نہیں ہوں کہ بیٹھ کے بچوں کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اپنے تجربے کی روشنی میں چھوٹی موٹی باتیں کر سکتی ہوں۔ ایک جو سب سے اہم بات آپ کے اس سوال کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ویلوسٹی سے زیادہ ڈیپتھ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو جو بچے سپیڈ میں اور برق رفتاری کی کھوج میں ہیں، اور صرف بچے نہیں، آج کل کے معاشرے کا ہر شخص جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے کہ ہمیں عجلت ہے اور تیزی ہے، مگر زندگی میں کچھ بھی جو پائے جانے کے لائق ہے وہ تیزی کا ثمر ہے نہیں، وہ گہرائی کا ثمر ہے۔ تو آپ کی سوچ میں تیزی ہونا، آپ کے عمل میں تیزی ہونا ایک بات ہے، مگر آپ کے سوچ اور عمل میں گہرائی ہونا، ڈیپتھ ہونا، یہ دوسری بات ہے۔ جو گہرائی ہے یہ نبیوں کی میراث ہے، اور یہ پھل ہے تفکر کا، اور تفکر ہمیشہ خاموشی میں اکیلے بیٹھ کر رب سے اور خود سے بات کر کے کیا جا سکتا ہے۔ تو اور یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں زندگی کے اندر کہ ایک اقبال کی پوئم ہے، میں بہت ہی زیادہ اس کا ذکر کرتی ہوں، فارسی کی پوئم ہے، تو شاہ صاحب آپ کی اجازت سے دوبارہ اس کا جو ہے حاصل وہ بتاتی ہوں کہ اس میں ایک کوئلے کی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئلہ جو ہے یہ ایک پہلے بیج ہوتا تھا، وہ بیج جو زمین میں مدفون رہے، تاریکی کو اپنا ساتھی بنائے اور اپنے اندر وہ جنون اور جذبہ پیدا کرے کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل سکے۔ جب وہ نکلے گا تو بھی ابھی سفر ختم نہیں ہے، آپ کو گرمی، سردی، دھوپ ہر چیز کو جھیلنا پڑے گا، تو آپ اس قابل کوئی درخت بنیں گے کہ کسی کو سایہ دے سکیں یا پھل دے سکیں۔ پھر یہی پیڑ اگر صدیوں زمین میں مدفون رہے تو یہ وہ کوئلہ بنتا ہے جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، مگر یہ باعث حرارت ہے جس سے زندگی چلتی ہے۔ اور پھر یہی کوئلہ ہزاروں سال تک زمین کے سینے میں دفن رہے تو وہ ہیرا بنتا ہے جس کو آپ کسی کے تاج میں لگاتے ہیں، مگر تاج میں لگنے سے پہلے بھی اس کو 1000 چوٹ سہنی پڑتی ہے۔ اور پھر یہی ہیرا اگر صدیوں کا سفر طے کر کے آ جائے تو وہ اسود بنتا ہے جس کے گرد دنیا طواف کر کے تو اپنا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی چیز جو آسانی سے حاصل ہوتی ہے وہ شاید پائے جانے کے لائق نہیں ہے، وہ ایک وقتی سا جذبہ ہے، وقتی چیز ہے جس کو ممکن ہے کہ آپ بچے فیس بک پہ لگا کے، انسٹا پہ لگا کے، ٹک ٹاک بنا کر تو کچھ فالوئنگ لے لیں، لیکن فالوئنگ یہ تو نہیں ہے جو آج آپ نے لی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے، 7 لاکھ فالوورز ہیں مگر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ فالوورز تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں ابھی مدینہ شریف سے ہو کر آئی ہوں، چھوٹا سا کمرہ، میں نے پہلی دفعہ سائز دیکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے حجرے کا سائز کیا تھا۔ اس چھوٹے سے حجرے میں ایک چھوٹی سی کٹیا پر ایک چٹائی سے آپ نے وہ فالوئنگ حاصل کی
جو ابدی ہے اور صدیوں تک چلتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو غاروں میں بیٹھ کر تنہائی کا اور رب سے ہم کلامی کا سفر کرنا ہے۔ تو اگر آپ اپنے پیچھے کوئی لیگیسی چھوڑنے چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں کچھ ٹرولی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مغرب کی تقلید میں یا ویسٹ کے شاعر اڈاپٹ کر کے آپ حاصل کریں گے، تو وہ آپ غلط سمجھتے ہیں۔ جو بھی چیز قابل تقلید ہے، جس کی فالوئنگ ہے، جس کا کوئی ثمر ہے، جس کا کوئی معنی ہے، جس میں کوئی گہرائی ہے، وہ کبھی بھی جلدی سے پائی ہی نہیں جا سکتی۔ ایزی کم ایزی گو، آپ کی بھاشا میں ایزی کم ایزی گو، اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، اور اس کو حاصل کر لینے کا کیا فائدہ؟ سو سم ٹائمز وزڈم از ناٹ دیٹ آئی گیٹ دس، یو ایکچولی ہیو اور آئی کین بلڈ اٹ. You have to pause and reflect, why should I build it? Why would it make an impact? Would it matter? If it doesn't matter, then it doesn't matter. If it gives you some instant gratification, جس کے آج کل سب بچے pursuit of happiness with instant gratification میں پڑھ چکے ہیں, that is meaningless. It is meaningless, it will die with you, or it will die within your life. It will not mean anything to anybody. But if you stop chasing speed, اینڈ یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل ہی سست الوجود ہو جائیں, کاہل بننے کا نہیں کہہ رہی ہوں, مگر اسپیڈ ٹیمپرڈ ود وزڈم. وزڈم جو ہے نا, یہ بہت بڑی میراث ہوتی ہے. وزڈم سب سے بڑی میراث ہے, جو ترکہ آپ کے والدین چھوڑتے ہیں اس میں سب سے بڑا ترکہ وزڈم ہے. بٹ یو ہیو ٹو بی وردی آف اٹ. یو کی ناٹ بی وردی آف وزڈم اف یو آر ان ہیسٹ. کہہ لیجئے کہ جو ٹرمز ہیں وہ نئی نئی ٹرمز آ گئی ہیں جی. ورڈ آ گیا ہے ٹاکسک, اور یہ شاید ہمارے زمانے طالب علمی میں ڈکشنری میں تو موجود تھا, لیکن ہماری ڈکشنری میں یہ ورڈ نہیں تھا. اور اس ٹاکسک انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, ٹاکسک جگہ ہو سکتی ہے, ٹاکسک بندہ ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات انرجی سکرز ہوتے ہیں, بعض اوقات کہہ لیجئے کہ آپ کو نا امید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات مینوپولیٹو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, بعض اوقات کسی جاہل سے بھی واسطہ پڑتا ہے, احمق سے بھی واسطہ پڑتا ہے. اچھا, قرآن اس کو ایڈریس کر دیتا ہے کہ اگر تمہارا واسطہ کسی جاہل سے پڑا تو قالوا سلام, آپ یعنی سلام کہہ کے اللہ پہ سلامتی کرے, آپ نکل جاؤ. یہ جو جوہل ہے, جہالت ہے یا جاہل ہے, اس کو اگر ہم کوماز میں کریں اور اس کی تعریف کرنا چاہیں آج کے زمانے میں تو کیسے کریں؟ سر, آپ نے شاید جواب یہ نیچے لکھا ہے کہ زندگی میں روشنی ہو. تو جہل جو ہے وہ ایکچولی اسٹیٹ آف ڈگری ہوڈ نہیں ہے, جہل کا مطلب ہے تاریکی. تو میں اگر آپ کی اجازت سے شاید تھوڑا سا طویل ہو جائے گا, واقعہ سنانا چاہوں گی. کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے شیخ سرہندی, بہت ان کی جو ہے خدمات ہیں اس خطے پہ. تو ان کے پاس ایک براہمن آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ تم ایک اندیکھے خدا کی پرستش کیسے کر سکتے ہو, جو دکھتا نہیں ہے اس کو پوج کیسے سکتے ہو. تو انہوں نے ان کو کچھ روز بعد آنے کی کہا اور کہا کہ ہم آپ کو تب جواب دیں گے. براہمن اس روز پہنچ گیا تو شیخ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کو لے کر کے تو چل پڑے. اور کچھ گھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے ان کو اتارا اور کہا کہ اب آپ کو کیا دکھتا یا محسوس ہوتا ہے, ہم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے اپنے عقل اور شعور کے مطابق کہا کہ شیخ, ہم نے اتنے گھنٹے کا سفر کیا ہے اور کچھ آپ نے ایسے ویسے چکر بھی دیے ہیں, تو میرا خیال ہے ہم فلاں جگہ پر ہیں جو شہر سے باہر ایک ریگستان ہے, کیونکہ مجھے پاؤں کے نیچے ریت بھی محسوس ہو رہی ہے. تو شیخ نے ان کی آنکھ سے پٹی کھولی اور کہا کہ اب آپ کو کیا دکھتا ہے؟ اماوس کی رات تھی, بہت تاریک وقت تھا. تو انہوں نے کہا اب کیا دکھتا ہے؟ انہوں نے کہا اب مجھے یہ پاس ہی ایک جھاڑی بھی دکھ رہی ہے, تو صحرا میں ہی ہیں ہم اور وہی جگہ ہے. شیخ نے ایک دیا سلائی روشن کی اور کہا کہ اب بتائیے. تو ان کو ایک کیکر کا پیڑ بھی دکھا. پھر انہوں نے شمع روشن کی تو ان کو کچھ اور چیزیں نظر آئیں. پھر انہوں نے لالٹین روشن کی, پھر بڑی مشال روشن کی. ہر ٹائم جب وہ روشنی بڑھاتے جاتے تھے تو وہ ان کو کچھ اور چیزیں دکھ جاتی تھی. بہرحال ان کا نتیجہ یہی کہ بھائی ہم صحرا میں ہی ہیں اور شہر سے لگ بھگ اتنے دور ہیں. انہوں نے کہا چٹائی ڈالو, سو جاؤ, صبح بات کریں گے.
فجر کے ٹائم جب پاؤ پھٹی تو پتہ چلا کہ آپ شہر کے درمیان تھے، کشتی کا اکھاڑا تھا، اس کی ریت تھی، آس پاس کے مکانوں کو تاریک کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہوا تھا۔ تو شیخ نے انہیں کہا کہ کسی چیز کا نہ دکھنا اس کے ہونے کی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس اس روشنی کی کمی ہے جو آپ کو وہ بصیرت دے کہ آپ کو چیزیں نظر آئیں۔ کیا بات! تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ اس جہد میں رہیں کہ آپ روشنی کی تلاش نہ چھوڑیں، اپنے روشنی کے دائرے کو بڑھاتے رہیں، کیونکہ آپ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات کبھی نظر نہیں آئے گی مگر آپ اس کی نفی نہیں کر سکے۔ زمین گھومتی ہے، آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے، نہ ہم اسے محسوس کریں نہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہاں، آپ کے پاس آہستہ آہستہ علم کی وہ روشنی بڑھتی رہنی چاہیے جس سے آپ دائرہ جہل کو کم کر کے تو آگے جا سکے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو رد کر دے کہ نہیں، یہ نہیں۔ آپ اپنی منطق کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری عقل اور شعور یہاں تک جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میری گواہی آدھی کیوں ہے، مجھے برابر کا کیوں حق نہیں دے دیا جو ہے وراثت کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب ہے میری روشنی کم ہے، مجھے ابھی اس کی فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں اس کو کھوجوں پر اس کو رد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ جو ٹاکسک لوگ کی بات آپ نے پہلے کی، شاہ جی میں بڑی معافی کے ساتھ یہ کہوں گی کہ اگر میں کسی کو ٹاکسک یا اپنے سے برا سمجھوں تو شاید میں اس گھمنڈ کا شکار ہو جاؤں گی جو جہل کی ابتدا ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ٹاکسک ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے ماضی میں کیا ہے۔ اگر ہم لوگ سب نیابت الہی کے لیے ہیں تو مجھے اپنے ساتھی کی ٹاکسیسٹی کی وجہ سمجھ کر اس کی حتی الامکان مدد کرنی چاہیے۔ جو آج کل لوگ اکیلے فلیٹس میں مردہ پائے جاتے ہیں، بزرگ بھی اور جوان بھی، شاید ان کے ارد گرد کے لوگوں نے انہیں ٹاکسک یا پیراسائٹ سمجھ کے رد کر دیا ہو۔ تو انسانیت کا تو شاید یہ فرض ہے کہ وہی ایمپتھی جس کی میں نے پہلے بات کی ہے۔ اور پھر شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے تو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھا تھا۔ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا جس پہ مجھے میرے استاد نے تھپڑ مارا تھا، کیونکہ میں نے ان کو آ کر کہا کہ وہ کوئی ایک کہاوت تھی، انہوں نے کہا کہ جی وہ قطرہ تو وہی ہوتا ہے، وہ ہاتھ پہ گرے تو وہ جو ہے پینے کے لائق ہوتا ہے، پھول پہ گرے تو شبنم ہے، سیپ میں گرے تو موتی ہے، کیچڑ میں گرے تو کیچڑ ہے، تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، انہوں نے کہا یہی رک جاؤ، تم نے یہ کیسے سمجھا کہ تم باقیوں سے بہتر ہو؟ اور یہ چیز میں نفی ہے نبوت کی، ولایت کی، اور ہم سب کے اندر، اور نیابت الہی کی۔ نیابت الہی یہ کہتی ہے کہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنو۔ خیر کا باعث پیسے دینا نہیں ہے، خیر کا باعث کسی کے لیے سکون کا ایک لمحہ بننا ہے، کسی کے دکھ کی بات سن کر اس پہ اس کو آسرا اور دلاسا دے دینا ہے۔ تو جب آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ٹاکسک ہے اور میں اچھا ہوں تو میں شیطان ہوں۔ شیطان نے سمجھا تھا کہ میں ابلیس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور پھر سارے نبی، سب ولی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یار میں گندہ نہ ہو جانا، میں مجھے پلیز صاف ستھرے لوگوں میں رکھو۔ یہ وہ غلطی ہے جو یونس کر چکے تھے، انہوں نے کہا یہ لوگ تو ٹھیک نہیں ہوں گے، ہدایت کے لائق نہیں، میں بھاگ جاتا ہوں کہیں۔ تو اس لیے میں شاہ جی کسی کو بھی معافی کے ساتھ ٹاکسک نہیں سمجھتی۔ ممکن ہے میں اس کا نقطۂ نظر نہیں سمجھ رہی ہوں، میں اس کے لیے وہ باعث خوشی اور سکون نہیں بن رہی ہوں، میں کوشش نہیں کر رہی ہوں کہ، کیونکہ دیکھیں نا میں نے کہاں ڈھونڈنے جانا ہے، ہم لوگ نکل پڑتے ہیں جا کے تبلیغ کرنے، جبکہ میرے ارد گرد ہزاروں لوگ تھے جن کو میری ضرورت تھی۔ تو اپنے ہر دوست کو، اپنے ہر جاننے والے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اس کا مسئلہ سمجھیں، اگر آپ کی سمجھ میں اس کا حل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو اس جانب بھیج دیں جہاں وہ سکون پالے، تاکہ ہمارے دوست جو ہیں تنہائی میں، اور کیا امریکہ میں یہی بات کی کمی ہے نا، یہ جو شوٹرز آ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو معاشرے نے ٹاکسک یا کمتر سمجھ کے رد کر دیا۔ جتنے بھی یہ لوگ اسکول میں جا کے شوٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے اسکول کے اندر دوستوں کی کمی، اکثر وہ ہیں جو اسکول میں لیفٹ آؤٹ تھے، کسی نے گیک سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ممکن ہے میرے میں اتنی غلطیاں اور خامیاں ہوں، میرے ارد گرد کے لوگ برداشت کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے،
تو آج میں یہاں بیٹھی آپ سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ میڈم, بڑی نوازش آپ کی. اچھا, اب ایک یہ جو سوال ہے نا جی, مجھے لگتا ہے یہ میرا سوال ہے, ایک فادر کا سوال ہے. میرے زمانے میں کہیں نہ کہیں نصاب یا غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ہر فلیور ہمیں مل جاتا تھا. یعنی سائنس ہم پڑھ رہے تھے لیکن لٹریچر کی کتابیں بھی پڑھ لیتے تھے. 90s کے دور کے جو ینگسٹرز ہیں میری طرح, انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو بھی پڑھا ہے, ممتاز مفتی صاحب کو بھی پڑھا ہے, بانو آپا کو بھی پڑھا ہے, اشفاق صاحب کو بھی پڑھا ہے, مرزا ادیب کو بھی پڑھا ہے. اور ایک ایسی نسل بھی 70s 80s 90s میں تھی جنہوں نے ڈپٹی نذیر احمد کو بھی پڑھا, اور ڈپٹی نذیر احمد سے ان کی فکر کی اصلاح ہوئی. آج کے زمانے کا چیلنج یہ ہے کہ بچہ جس زمانے میں موجود ہے, گیجٹس ہیں, انفارمیشن ہے, جیمینائی ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, گوگل ہے, ہر ایک کے واٹس ایپ پہ میٹا موجود ہے. انفارمیشن چیز ڈھونڈنا, تلاش کرنا بڑا آسان ہو گیا, اور فلسفہ, لٹریچر اور زندگی کا جو سافٹ پہلو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایون کہ ہماری, میں یونیورسٹی کا نام نہیں لے رہا, ٹاپ کی یونیورسٹی, ایک بڑا ایسا ادارہ جو اعزاز سمجھا جاتا ہے, 150 سال پرانا لاہور میں ادارہ, اس کا فلسفی ڈپارٹمنٹ ہی ختم کر دیا گیا کہ جی فلسفے والوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی شاعری میں سے جو ایسی شاعری جو تھوڑا سا فلسفہ سکھاتی تھی وہ نصاب میں سے نکال دی گئی ہے. آپ نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی اردو کی کتاب میں وہ شاعری نہیں پڑھی جو میں نے یا میڈم نے انٹرمیڈیٹ میں اردو میں وہ شاعری پڑھی تھی جو ہمیں سوچنا سکھاتی تھی, جو ہماری فکر کو جلا بخشتی تھی. تو ایک جملہ میں کوٹیشن کی شکل میں پیش اس لیے کر دیتا ہوں کہ میرا سارا جو تھیسس ہے آج کے اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے ایک والد کا تھیسس ہے. میرے پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب کا یہ جملہ ہے, کوٹیشن ہے, ان کی کتاب میں درج ہے کہ زندگی صرف نیوٹن نہیں ہے, زندگی ملٹن بھی ہے. یعنی یہ لیے تو دو نام ہیں لیکن دو نام, دو پیراڈائم ہیں, دو نظریے ہیں, دو فلسفے ہیں. نیوٹن سائنس کا بندہ ہے, مشین کا بندہ ہے, 3 قوانین دے رہا ہے, ایکشن ریئیکشن کے قوانین دے رہا ہے. گریوٹی کی انڈیکیشن کر رہا ہے یہ ہوتی ہے, سیب اس وجہ سے گر. ملٹن ایک رومانٹک شاعر ہے, وہ نیچر کو جانتا ہے, وہ لو کو جانتا ہے, وہ کائنات سے محبت کرنا سکھاتا ہے. تو زندگی صرف نیوٹن نہیں ہے, یعنی زندگی مشین نہیں ہے, زندگی ایک جو آرٹ کا سیکشن ہے, آرٹسٹ ہونا ہے. آرٹ کا ماشاءاللہ آرٹ سے بڑا لو ہے. میں اس لیے بھی اس کو میں نے آتے ہی میڈم سے اجازت لی کہ میں کیونکہ الحمرہ رہا ہوں تو یہاں کے جتنے انسٹرومنٹ سکھانے والے گروز ہیں میرے بڑے دوست ہیں, تو میں ٹرائی کیا کہ جو سب سے اچھی بانسری بجانے والے نوشاد صاحب ہیں, اگر وہ آ جائیں تو اختتام میں جن کو باتیں سمجھ نہیں آئی شاید میوزک کی سمجھ آ جائے, تو ہم یہ بھی کوشش کریں گے. یہ جو زندگی نیوٹن نہیں ہے, ملٹن بھی ہے. آج کے بچے کو ملٹن سے واقفیت نہیں ہے, لٹریچر سے, فلسفی سے, فلسفے سے, روحانیت سے اس کی واقفیت نہیں ہے. وہ ڈرائی ہے, اس میں ایک تڑی نہیں ہے, جو تڑی ایک لوبریکیشن ہے لائف کی, وہ نہیں ملتی. کیا کیا جائے ان کے ساتھ, یہ ایک فادر کا کوشچن ہے. شاہ جی, اس میں سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ بات کرنی پڑے گی کہ اس میں اس چیز میں کچھ کمی میری آپ کی جنریشن اور ہمارے سے پہلی جنریشن کی ہے. اس لیے کیونکہ ہر دور میں ڈپٹی نذیر احمد, حالی, ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہ وہ لٹریچر کریٹ کرتے تھے جس سے لوگ ریلیٹ کر سکیں, اور اس وقت کی نوجوان نسل پڑھ کر تو اپنے لیے کچھ حاصل کر سکے. تو ہم لوگوں نے لٹریچر نہیں کریٹ کیا اپنے بچوں کے لیے. تو یہاں تک تو ہماری جنریشن کی بہت ہی نالائکی ہے کہ ہم نے ان کو خود معاش کی دوڑ میں لگا دیا کہ آگے نکل جاؤ, پتہ نہیں کیا بن جاؤ. ہم نے ان کو ٹھہر کر, ٹھہراؤ سے زندگی کے فیصلے کرنے اور شعور کی تلاش سے دور کر دیا اور معاش کی تلاش میں دھکیل دیا. تو یہاں تک ہماری ڈیفینیٹلی کمی ہے. ہم نے ان کو وہ اسلوب ہی نہیں دیے, ایسا تحریر ہی نہیں کی جس کو پڑھ کر یہ بچے سمجھ سکیں کہ یہ میری, دیکھیے نا 50s تک اچھا لٹریچر آ رہا تھا. مصطفیٰ زیدی جو تھے وہ ایٹم بم پہ بھی لکھ رہے تھے, کیا بات, فیض احمد فیض بھی لکھ رہے تھے. لیکن جیسے جیسے معاشرہ آگے جاتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس نوسٹالجیا رہ گیا ہے, لیکن نئے تحریر کرنے والے بتدریج کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں.
اور جب تک نئے لکھنے والے نہیں آئیں گے تو یہ بچے پڑھ کے اس سے ریلیٹ کیسے کریں گے؟ یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ اب یہ جا کے توبۃ النصوح پڑھیں. وہ ایک اور زمانے کی بات ہے, وہ نوسٹالجیا کی بات ہے, بدل گیا. وہ کہاں سے پڑھیں گے توبۃ النصوح, اور اس کے ساتھ ان کو کیا ملے گا؟ میں ان کو ضد کر سکتی ہوں اپنے بچے کو پڑھا کے چلو بیٹے پڑھو, پر اس کو اس میں سے ملے گا نہیں, کیونکہ ہر کتاب قرآن پاک کی طرح آفاقی نہیں ہے. ایوری لٹریچر, سم آف دیم ٹرانسینڈ ٹائم بٹ اے لاٹ آف دیم وہ دے کیجڈ ان ٹائم. سو اٹ از انکمبنٹ اپان آل آف اس. اگر ہماری جنریشن نے نہیں کیا تو آپ کی جنریشن یہ کرے کہ تفکر کو الفاظ میں ڈھال کر اپنے ارد گرد کے دوستوں کے لیے کچھ چھوڑیں, تاکہ جو چیزیں آپ کو میٹر کرتی ہیں ان کے اوپر تحریر ہونی چاہیے, اس پہ کوئی بحث ہونی چاہیے. تو ایک تو شاہ جی دیٹ واز ٹو بگن ود کہ اس میں ہماری انیڈیکویسی کہاں ہے. یہ بچے اگر باہر کے مطلب وہ گرشم پڑھیں گے, یہ وہ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے, پڑھ لیا, وہ تفریح کے زمرے میں آ گیا, اس میں تفکر نہیں آ رہا. دیٹ بینگ سیڈ, جن نبی کی ہم سنت کرتے ہیں وہ تو زمانہ جہل میں پیدا ہوئے تھے, تو اگر ہم لوگوں نے نالائکی کی ہے, آپ کے لیے کوئی فکری اثاثہ نہیں چھوڑا, تو آپ اپنے طور پر تو شعور کا سفر طے کر سکتے ہیں. جو بچے یتیم ہوتے ہیں وہ بھی پرورش پا جاتے ہیں, اور دنیا کے سب سے بڑے یتیم ہمارے اپنے پیارے نبی تھے, انہوں نے ایگزامپل پیدا کی. دنیا کا سب سے بڑا جہل کا معاشرہ وہ تھا جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, مگر انہوں نے غاروں میں تفکر کر کے, سفر کر کے, سیاحت کر کے, مشاہدے سے, صرف تفکر نہیں مشاہدہ, اور اپنے تئیں شعور کے سفر کو طے کر کے دنیا کے لیے علم کا شہر بنا دیا. تو کسی چیز کا نہ ہونا, اس پہ وی کی ناٹ ٹیک آل دا بلیم, وی شوڈ ایڈمٹ ویئر وی ہیو انیڈیکویسی. تیسرا اس میں آپ کا ایک سیلف جرنی کی ریکوائرمنٹ ہے جو میں سب کو کہوں گی کہ آپ کریں. فار یو ایز اے فادر میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم لوگوں نے سارا کام نصاب پہ اور تعلیمی اداروں پہ چھوڑ دیا. جس وقت یہ بچے مطلب علم کی حصول میں سرگرداں ہیں, اس وقت نالج اتنی زیادہ ہو گئی ہے, آپ کے آورز آف اسٹڈی اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب یہ سارا کام اسکول نہیں کر سکتا. امریکہ میں بچوں کی میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں, اسکول گوئنگ بچے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک اسکول ہوتے ہیں, یہاں پر بچے کو 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. پرائمری کے جو بچے ہیں ان کو شاید صبح 11 بجے ہی چھٹی ہو جاتی ہے. تو وہ جو نالج سیٹ اس بچے نے, یا جو SLOs ہیں, اسٹریٹجک لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے اہداف مقرر کیے ہیں, given the time that we have in a school or a university, we are already not meeting it. تو یہاں پر ذمہ داری تھوڑی میرے حساب سے والدین کی اپنی آ جاتی ہے کہ تربیت کی ذمہ داری وہ لیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اسکول ڈال دیا ہے تو اب جو میں ہوں ایز اے مدر کٹی پارٹی چلی جاؤں اور انجوائے کرو اپنی زندگی, یا باپ جو ہے وہ صرف معاش کے فکر میں پڑ جائے اور تربیت کے وقت نہ نکالے. میں اکثر بتاتی ہوں کہ میری تربیت صرف میرے اور تعلیم صرف اسکول نے نہیں کی, میرے والد نے, دادا نے, نانا نے, ایون میں سمجھتی میری والدہ کی پھپھو تھی, انہوں نے میری نماز کی تربیت کی ذمہ داری لی تھی. تو وہ تربیت اور تعلیم کو تھوڑا سا بانٹیں, صرف تعلیمی اداروں پر نہ انحصار کریں. تعلیمی ادارے ویسے بھی اب تو کمرشل ہو چکے ہیں. کمرشل ادارہ آپ کو صرف ریزلٹس دے گا کہ یہ گریڈ آ جائے, آپ کا آگے داخلہ ہو جائے یا آپ کو نوکری مل جائے. تو یہ آپ نے ایک خلا پیدا کر دیا ہے, اور والدین نے آؤٹ سورس کر دیا ہے اپنی بنیادی ذمہ داری کو, جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں جنت تھی یا ان کو دیکھ کر حج کا ثواب ملتا تھا. تو یہ ذمہ داری والدین پہ باہر کیف ہے. تو اس میں تینوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ یو ایز اے اسٹوڈنٹ یو شوڈ سیک. اگر کوئی نہیں دے رہا تو روشنی آپ نے تلاش کرنی ہے, علم آپ نے تلاش کرنا ہے خود, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرتے ہوئے, تمام صوفیاء کی کرتے ہوئے. گرو نانک اگر اپنے گھر میں تفکر کر کے باہر نہ نکلتے تو گیان اور روشنی وہ بھی نہ پاتے. تو کسی صوفی کا, کسی انسان کا جس کا ذکر کیا جائے, ویسے تو سچ بات ہے کہ آپ نے جن فلاسفرز کا ذکر کیا, بیٹھوون میوزک کا آپ نے ذکر کیا, یہ بھی اکثر معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے. وہ بھی تربیت پہ اور انہوں نے یونیورسٹیز پہ انحصار نہیں کیا تھا. یہ آپ کا سیلف جرنی ہے. انسان کو جب اقرا کا حکم ہوا تو وہ ٹو یو ایز این انڈیویجول تھا, اس میں ذمہ داری کسی کے لیے متعین نہیں کی گئی تھی. تو اگر کوئی نہیں پوری کر رہا
اسکول نہیں پورا کر رہا, والدین بیچارے کسی ایسی مشکل میں کہ نہیں کر رہے, تو یہ سفر آپ نے بہرحال خود تو طے کرنا ہے. دیٹ بینگ سیڈ, معاشرے میں اچھا لٹریچر ہونا, اس کا فقدان ہونا, اس کو ہم نے ایز اے سوسائٹی ایڈریس کرنا ہے. گورنمنٹ لیول پہ مے بی وی کین گیو آؤٹ سم انسینٹیوز کہ بھائی پرانے زمانے میں جو لکھتا تھا اس کو شمس العلماء کا خطاب ملتا تھا. خطاب مطلب ایک لکھنے والا فلاسفر جو ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ریکگنیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو مے بی ادارتی سطح پر اس کی کچھ سرپرستی کی جائے, اور والدین کی سطح پر ہم لوگ, جب آپ والدین بنے, انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ کو سب کو ابو بننے کا اجلت ہے, تو جس چیز کو ابو بننے کی اجلت ہے وہ ذہن میں رکھے. کتنا مسکرا رہا ہے یہ بچہ, میں دیکھ رہی ہوں سب مسکرا رہے ہیں. تو جب آپ یہ ذمہ داری اپنے لیے لیں تو یہ سوچیں کہ اس بچے کو دنیا میں لانے کا فیصلہ اللہ کے حکم کے بعد آپ کا اپنا تھا, اس کے لیے وقت نکالیں. اس کو آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کی رہنمائی کی, آپ کی محبت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی, بڑی نوازی. میڈم یہ میرا لاسٹ سوال یہ کہ زمانہ طالب علمی سے کہیں ایک عادت مل گئی کہ جب بھی کوئی نئی ٹرم, کوئی نئی اصطلاح پتہ لگتی ہے تو میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں. پرسوں میں کچھ میری میٹنگز تھیں تو ایک نئی ٹرم, میرے لیے نئی ٹرم تھی, کچھ لوگوں کے لیے نئی ٹرم نہیں ہوگی, وہ ٹرم تھی تھاٹ لیڈر. دنیا میں تھاٹ لیڈر کی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کو تبدیلی کے لیے تھاٹ لیڈرز چاہیے. اب میرے اگر پچھلے 2 دن دیکھوں تو تھاٹ لیڈر پہ میں نے بہت سا سرچ کیا, یوٹیوب پہ ڈھونڈا, کتاب ایک بڑی کمال کی ملی کہ آپ تھاٹ لیڈر کس طرح ہو سکتے ہیں, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس پہ کنٹینٹ ڈھونڈا, اس کی مثالیں ڈھونڈی دنیا میں تھاٹ لیڈرز کی. اب یہ اس مزاج کی وجہ سے جب بھی کوئی نئی ٹرم ملتی ہے تو میں تلاش شروع کر دیتا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ 3 ایسی ٹرمز آپ جو بچوں کو بتانا چاہیں جو یہ ڈھونڈیں اور تلاش کریں, گوگل پہ کریں, جمنائی پہ کریں, کسی سرچ انجن پہ کریں, لیکن وہ تینوں ٹرمز کم از کم یہ کوئی 1 پیج اپنے لیے لکھ کے رکھ لیں کہ یہ میرے لیے 3 ٹرمز ایسی تھیں, 3 جملے ایسے تھے, 3 باتیں ایسی تھیں جو پہلے میں نہیں واقف تھا اور اب میں نے جانا ہے, اور یہ جاننے کے بعد میری زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہوئی. شاہ جی ویسے بڑی آپ نے مزے کی بات کی ہے. وین آئی واز ینگ تو میرے والد نے پرابیبلی وین آئی واز مے بی 7 سال کی ہوں گی یا اس سے بھی شاید چھوٹی ہوں, آئی ڈونٹ نو. انسان کو نا اپنا ماضی لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے, تو اپنا آپ ہمیشہ چھوٹا لگتا ہے جب کہ ہم کافی بڈھے ہو چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے 3 ڈکشنریز تھما دیں, ایک آکسفورڈ کی, ایک فیروز اللغات, اور ایک جو ہے وہ فارسی کی ڈکشنری تھی, میں اس کا نام بھول گئی. عربی کی بھی دی تھی, وہ میں نے تھوڑے سال بعد شروع کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہر روز اس میں سے 20 لفظ یاد کر کے تو جملے میں استعمال کریں گے اور مجھ سے بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بنیاد ہے آپ کے علم کی. تو اور جب میں نے, اب مزے کی بات ہے, آپ مجھ سے کوئی بھی لفظ پوچھیں ڈکشنری کا میں آپ کو جواب دے دوں گی, کیونکہ میں نے بچپن کا گھوٹا ہوا ہے اپنے اندر فل, فارسی کا, اردو کا, انگلش کا. اور جب میں نے یہ گھوٹ لیے تو انہوں نے کہا بیٹے لیٹن کی ڈکشنری یاد کریں, کیونکہ لیٹن جو ہے مدر آف آل لینگویجز ہے. تو ذخیرہ الفاظ کا ہونا جو ہے یہ آپ کے لیے ایک تو خیر کمیونیکیشن کا بہت اچھا طریقہ ہے, مگر اس سے آپ کے تفکر کا سفر بڑا اچھا چلتا ہے. تو جب آپ نئے لفظ کو ڈسکور کرتے ہیں تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. میرے اپنے والد کی عادت تھی, وہ کہتے تھے اچھا بیٹے اس لفظ کی جگہ یہ لفظ کیوں نہیں یوز ہو سکتا ہے, اس کا لفظی معنی ڈکشنری میں یہ بتایا گیا تو یہ 4 لفظ کیوں بتائے گئے ہیں, ایک ہی لفظ کیوں نہیں بتایا گیا. تو جو یہ آپ نے بات کہی ہے یہ دس از اے گریٹ تھنگ, بیکاز یہ آپ کے ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہے. اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بالکل ایک نیا لفظ ہے. تھاٹ لیڈرشپ یعنی کہ فکری قیادت, یہ تو سب سے دنیا کا اینشنٹ لفظ ہے. امام فکر اگر اردو میں بالکل جائے, ہاں تو تھاٹ لیڈرشپ کوئی نیا لفظ میرے خیال سے تو نہیں ہے, لیکن اس میں لکھا پڑا جا رہا ہے. سر اس لیے لکھا جا رہا ہے کیونکہ ویسٹ نے وہ جو ہم بالکل شروع میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ویلوسٹی پہ بہت کام کیا, ڈیپتھ پہ کام کرنا چھوڑ دیا. جب آپ ڈیپتھ پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی ہر چیز, یہ نہیں کہ صرف انسان کی اپنی روح جو ہے وہ غیر سیراب رہتی ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل, کمرشل ایگزامپل مے بی دیٹ دی کڈس کین ریلیٹ ود. ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے, اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے کوارٹرلی ریزلٹس پہ اسٹاک کی ویلیو کو ویلیویٹ کرنا شروع کیا, جبکہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سے جانا جاتا ہے.
کہ ممکن ہے اس کوارٹر میں تو میں اچھا کر سکتی ہوں، سارے اثاثے بیچ تو پروفٹ ہی پروفٹ ہے. صحیح جی. لیکن اگر میں نے ایگزسٹنگ اثاثوں کو لیوریج نہیں کیا تو وہ 5 سال میں کمپنی ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہی چیز آپ کے سیاسی فکر کے اندر آ جاتی ہے. ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ یہ مجھے کل روٹی دے گا کہ نہیں دے گا. بالکل ٹھیک. ہم ووٹ اس چیز پہ نہیں دیتے کہ یہ میرے گرینڈ چلڈرن کو کھلائے گا. ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہم لوگ یکسر بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے اینسسٹر سے انہیریٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ میں یہ جو یہاں بیٹھے ہیں، وی آر ناٹ انہیریٹنگ فرام آر ایلڈرس، وی آر بوروئنگ فرام آر گرینڈ چلڈرن. ہم ادھار پہ رہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں میں آج سارا کھا جاؤں، مجھے آج روٹی مل جائے، میرا یہ لگ جائے. تو یہی چیز جو ہے آپ کے ووٹنگ پیٹرن میں آ جاتی ہے. ہم قیادت وہ لے کر آتے ہیں جو ہم کو وقتی اگلے سال کا IMF کا لون ہو جائے بہت کافی ہے. ہماری کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو اپنے زندگی میں کسی بھی چیز میں لے جائیں. تعلیم، مجھے ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، پھر دیکھا جائے گا. تو کوئی بھی چیز، تھاٹ لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی اس چیز پہ سوچیں کہ یار میرے گرینڈ چلڈرن اور ان کے گرینڈ چلڈرن کیسے رہیں گے. یہ مت سوچیں کہ میں کیسے رہوں گا اور مجھے میرے ماں باپ نے یہ دے دیا تو میں نے اس کو ملٹیپلائی ڈیوائڈ کیسے کرنا. دس ڈزنٹ ورک. تو تھاٹ لیڈرشپ جو ہے وہ وہی ہے جو انبیاء کی ہے، جو ملٹنس کی ہے، جو فلاسفرس کی ہے، وچ کریٹ سسٹینیبلٹی فار دا یونیورس، وچ از cognizant of this monumental responsibility that you and I have, that I am living on borrowed asset, an asset that belongs to my great grandchildren, and I am eating away from the resources that were meant for the future, not for me to loot and plunder the treasury today for my personal instant gratification. So thought leadership سر کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں اب اس کا فقدان اس لیے ہو گیا کیونکہ ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اہداف اپنے لیے مقرر کر کے تو اور پیراسائٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو خود پیراسائٹ ہیں. آپ ٹاکسک لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، پیراسائٹس کی بات کرتے ہیں. ہم بحیثیت سوسائٹی سب سے بڑا پیراسائٹ خود ہے. ہم ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، خود کو کھا رہے ہیں، مستقبل کو کھا رہے ہیں. کوئی ذلیل سے ذلیل، گھٹیا سے گھٹیا جانور اپنی اولاد نہیں کھاتا، ہم اپنی اولاد کھا رہے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے اگر الفاظ لینے ہی ہیں تو وہ لیں جو کہ ہم نے ٹرولی انہیریٹ کر کے اپنے آپ کو وردی کرنا ہے. نئے الفاظ کی دوڑ کی بجائے پرانے ان الفاظ میں ناٹ بیکاز ان لفظوں میں ایک رومانس اور نوسٹالجیا ہے، بلکہ ان کو یوز کریں فار نیویگیشن. میں یہ نہیں کہہ سکتی جس ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا نوسٹالجیا ہے وہ بڑے لوگ ہیں، نہیں. مجھے وہاں سے الفاظ اٹھانے ہیں اور ان کو اپنا نیویگیشنل ٹول بنانا ہے. کل پرسوں میری جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں بات کر رہی تھی کہ کون سا دنیا کا معاشرہ ہے کہ باہر سے مہاجر آئے، ہم آج کل مہاجروں کو بھیڑ بکری کی طرح واپس ہانک دیتے، جن کو بھائی کہا ان کو نکال دیتے. کون سا معاشرہ ہے دنیا میں کہ باہر سے مہاجر آئے تو میں اس کے لیے ریفیوجی کیمپ نہ لگاؤں، میں اپنا گھر کھول دوں، اس میں چھوٹا سا کمرہ نہ دوں، کہوں پورا جو ہے آدھا تمہارا ہے. تو سب سے پہلے تو پلیز ری ڈسکور دا ورڈ اخوان کا. جتنے لوگ آپ آپس میں بیٹھے ہو، آپ کو انڈیویجولی آگے نہیں جانا، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ آگے جانا ہے. اگر آپ آج کی دور میں بیٹھو گے تو پلیز ری ڈسکور دا ورڈ. اگر نہیں کچھ تو پلیز دوبارہ پڑھیے جا کر تاریخ ہجرت کی. پہلی ہجرت دنیا میں جس میں مہاجر نہ رہا، وہ آ کے مالک بنا. اس معاشرے سے بنا وہ معاشرہ جس کی آج بھی آپ کھوج کر کے کہتے ہیں مجھے ریاست مدینہ بنانی. تو نئے الفاظ کی تلاش کی بجائے سب سے پہلے تو خدمت، خیر، قربانی، ان الفاظ کو ڈھونڈیں اپنے اندر اور ان کو اپنے نبی کے اسوہ میں ڈھونڈیں، اپنے جو آپ کے اسلاف ہیں ان میں ڈھونڈیں. وہ لوگ جو پاکستان کے لیے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، سوچیں کہ یہ دو قومی نظریہ کیسے بن گیا، کیوں بن گیا. سعید حلیم پاشا کی رائٹنگ میں ڈھونڈیں، جمال الدین افغانی میں ڈھونڈیں، علامہ اقبال میں ڈھونڈیں اخوان کا میسج. تو نئے الفاظ جو ویسٹ سے بوروڈ ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. ویسٹ میں تو خود اس وقت خلا ہے تھاٹ لیڈرشپ کا. ان کی اگر تھاٹ لیڈرشپ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے باقی دنیا پر قبضہ کیسے کرنا ہے. میری آپ کی سوچ میں وہ الفاظ کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ میں باقی دنیا کے لیے خیر کا سبب کیسے بن سکتا ہوں. مجھے فتح کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو ہے جا کر کسی اور پہ قبضے کی ضرورت نہیں ہے.
مجھے اپنے اندر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر خیر کا باعث بننا ہے. ان کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر غزہ میں کوئی مظلوم بیٹھا ہے تو میں بس کہوں اچھا میں ادھر ہی دعا کر چلی, یا میں نے سڑک پر آ کر اپنی 4 گاڑیاں پھوڑ دیں. کتنا مشکل ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان کہیں کہ ٹھیک ہے ایک زمانے میں ہجرت ہوئی تھی, ہمارے بھائیوں آ جاؤ, ہر دنیا کے ہر مظلوم کا گھر جو ہے وہ آپ کا گھر ہے, تم میرے ساتھی ہو, ہر مظلوم کے لیے میرا گھر کھلا ہے, آدھا نہیں تو ایک کمرہ ہی گھر کا دے کے دیکھیں, آپ کے اندر وہ برکت آئے گی. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فائنڈ نیو ورڈس, آئی ڈونٹ وانٹ اے نیو ڈکشنری, آئی وانٹ ٹو فرسٹ ماسٹر دی اولڈ ون, understand and absorb it, and then maybe come up with new words not coined by others but coined by me. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی, بہت مہربانی میڈم. میں کویشچن آنسر سیشن کو اوپن کر رہا ہوں. اچھا بچوں, سوال پوچھنے سے پہلے میں آئی ووڈ لائک کہ آپ سب لوگ جو ہے, میں اکثر شاہ جی سے کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا استاد ہے وہ ہوتا ہے جو اچھا سوال پوچھے. جو تعلیم ہم آج حاصل کر رہے ہیں یہ سقراط کی ایجاد ہے ایز اے فیلڈ, اور سقراط نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا, وہ ہمیشہ سوال پوچھتا تھا. تو میں شاہ جی سے کے لیے ایک آپ سب کو کہوں گی کلاپنگ کریں کہ وہ کیا اچھے سوال پوچھتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. Ma'am, I have a question that how can we stay wise in this rapidly changing world? Beta, I think the world was always changing, and it was always changing rapidly. And people who don't understand how to thrive on chaos and how to stay the course in chaos should not be living. تو جو chaos ہے اس کے بارے میں چرچل کہا کرتا تھا کہ never waste a good crisis. تو ہم لوگ ہمیشہ ایک حالت کرائسس میں ہوں گے, اور ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہے. تو آپ کے پاس وزڈم کے تھرو یہ اسلوب ہونے چاہیے کہ آپ اس اپرچونٹی پہ کیپٹلائز کر سکیں. اور وزڈم بیٹے اس کا شروع میں نے آپ کو 1-2 چیزیں ایگزامپلز اپنی زندگی سے بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ ڈکشنریز کو ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں. ہم لوگ آج کل لفظ ایسے ہی استعمال کر دیتے, یہ نہیں پتہ کہ کون سا لفظ کہاں جڑنا ہے, وہاں سے شروع کیجیے. ایوری ڈے اسپینڈ سم ٹائم ود یور سیلف. سالیٹیوڈ از ناٹ لونلینس. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تنہائی سے ڈرنا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں تنہائی, ہر فلسفے والا تنہائی سیکھ کرتا ہے تاکہ اس کو اپنی ڈسکوری ملے, جگ شناسائی ملے, اور پھر اس تفکر کے ذریعے کوئی نئی روشنی ملے. تو وزڈم جو ہے اٹ از اسیمولیشن اینڈ نالج آف فیکٹس which are now used to create new knowledge. آپ کی اپنی کمپس اس میں سے نکلے گی جو کہ اور آپ سب کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب سے بہت بہتر اپرچونٹی ہے. ہمارے زمانے میں آپ کو لائبریریز پہ جانا پڑتا تھا, کتابوں کی برگردانی کرنی پڑتی تھی. اب تو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جس پہ انفارمیشن ہے. ہاں وزڈم نہیں ہے, وزڈم آپ نے لینی ہے. وہ کسی بھی زمانے میں کسی لائبریری میں نہیں تھی, وہ ہمیشہ آپ کے اپنے مشاہدے میں, آپ کے اپنے تجزیے میں, آپ کے اپنے تجربے میں چھپی ہے. تو وہ کام آپ کا ہے. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے, اس جنریشن کے پاس وہ اپرچونٹی ہے جو ہمارے پاس نہیں تھی وائز ہونے کے لیے. بہت شکریہ جی. سے نیکسٹ کویشچن. بہت شکریہ میم. میرا ایک کوشچن ہے جو اگر آپ ایڈوائز دینا چاہیں آج کی یوتھ کو, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا لائف کافی فاسٹ ہے اور ڈفرینٹ کوٹیشنز یا انسیپشنز آئی ہیں, جیسے منی سے ہیپینس آتی ہے ویسے. تو ایسی کیا کوٹیشن ہوگی جو آپ کہیں گے ریموو کرنا چاہیں گے یوتھ سے؟ بیٹے میں کوٹیشنز تو اگر کوٹیشن کی بات ہو تو میسج تو ایک ہی ہے, اقرا کا, پڑھنے کا, جو کہ میرے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ بہت عرصے پہلے دے چکے ہیں. سیک نالج. ہاں آپ لوگوں کے لیے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ انفارمیشن کو جب دیکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر نہ تو اپنی عقل استعمال کرتے, نہ تحقیق کرتے کہ یہ سچ بات ہے, سنی سنائی بات کو آگے کر دیتے ہیں, اس پہ یقین لے آتے ہیں. تو سب سے جو اہم چیز میں اس جنریشن کو کہوں گی وہ یہ ہے کہ یار کچھ اگر لکھا ہوا ہے یا کسی نے لکھ دیا ہے تو اس کو حدیث مت سمجھو. کسی آج کل تو حدیث بھی غلط ہے, اقبال کے شعر بھی غلط ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ ایٹیکیٹ دیٹ آئی ووڈ ریکویسٹ یو گائز ٹو ایکوائر از دی ایٹیکیٹ ٹو کیوریٹ نالج. اس کو جب تک آپ تصدیق نہیں کریں, اس کو اپنے فہم کی کسوٹی پہ نہ رکھیں, اس کو جو اویلیبل انفارمیشن دیکھیں. ایک پرنٹ میڈیا ہوتا ہے, ایک پبلشڈ مٹیریل ہوتا ہے. پرنٹ یہ ہے کہ میں نے کچھ بھی لکھا چھاپ دیا تو یہ تو پرنٹڈ ہے. پبلشڈ مٹیریل پہ کسی پبلشر نے اس کے ایک ایک لفظ کی تحقیق کی ہے, اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے زیادہ تر مواد پرنٹ میں ہے. تو مصدقہ
ذرائع تک جانا، مصدقہ کتابوں تک جانا اور مصدقہ بات کرنے کا، کیونکہ انفارمیشن اتنی ہے اور غیر ضروری یہ جو ویب سائٹس ہے اس پہ انفارمیشن آ رہی ٹک ٹاک پہ، اسی کو سنتے رہنا، آپ اپنے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہے ہیں، اور ہیجان سے ہمیشہ ہذیان آتا ہے، اس سے آپ کے لیے کبھی کوئی خیر نہیں آئے گی۔ تو جو سب سے اہم چیز جو اگر میرے لیے ایک میسج آپ کے لیے ہے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس انفارمیشن کی دنیا میں فرسٹ آف آل انفارمیشن کو کیوریٹ کرنا سیکھیں۔ دوسری بات جو میں نے اپنی بیٹی کو بھی پہلے کہی ہے، اس انفارمیشن کو اپنے اندر ایبزارب کر کے، تفکر کر کے، ریفلیکٹ کر کے، تجربہ کر کے اس سے نئی نالج کریٹ کریں۔ جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے اس کے لیے ایک ٹف ٹائم آنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹف ٹائم یہ آئے گا کہ ہمارے زمانے میں رٹا مار لیا، فیکٹس کو ریگرجیٹیٹ کر دیا تو ڈگری مل جائے گی۔ اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے، ڈگری اس چیز پہ ہوگی ہی نہیں کہ آپ، کیونکہ ود ان یور لائف ٹائمز بائی دا ٹائم یو ہیو، جب آپ ابو بنیں گے تو تب تک جو بچوں کو انفارمیشن ہے نا، وہ انفارمیشن تو کسی بھی پلیٹ فارم سے آ جائے گی، ٹھیک ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، وہ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ تو نئے بچوں کو ڈگریاں ملیں گی آن کیپیبلٹی ٹو کریٹ نیو نالج، آن کیپیبلٹی ٹو یوز ایگزسٹنگ نالج، آن کیپیبلٹی ٹو ہیو اوریجنل تھاٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے سب کے جو جابس ہیں وہ ویسے ہی ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے۔ تو نئے جابس کے لیے جو اسلوب ہیں ان کو آج اپنے لیے سیکھنے کی کوشش کریں، ایک ہیبٹ بنائیں روزانہ نئی انفارمیشن لینا، اس لیے کیونکہ بائی دا ٹائم یو گریجویٹ یور ڈگری ول آلریڈی بی ریڈنڈنٹ، اینڈ بائی دا ٹائم یو جوائن ورک فورس ایوری 10 years it will continue to be redundant۔ تو اگر آپ اپنی ایک ہیبٹ بنائیں آلویز سیکنگ نیو انفارمیشن کریکٹلی، اور یہ فالتو چیزیں جو دیکھنا ہے جو کہ آپ کے ذہن میں وہ کچھ بھی نہیں کریٹ کر رہی، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریٹ کر رہی ہے، ایک فلٹر شدہ زندگی ہے جو آپ فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں، اس بندے نے فلٹر لگا کے آپ کو ایک جھوٹ دیا۔ اسٹاپ لوکنگ ایٹ دیٹ جھوٹ اینڈ اسٹارٹ سیکنگ دا ٹروتھ۔ بالکل ٹھیک جی۔ آپ نے فلاسفی پہ بات کی کہ ہر بچہ ہے تو ادھر اقبال نہیں ہے کہ وہ فلاسفی پڑھ کے اور خدا کی زبان بولے گا، تو میرا یہ کوشچن ہے کہ آج کے دور میں فلاسفی ہمیں دے کیا رہی ہے؟ صرف ہم فلاسفی پڑھ کے پریکٹیکل لائف میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں اس کے اوپر شاہ جی آپ کی اجازت سے پہلے جواب دینا چاہوں گی کہ میں معافی کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا سوال اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب آپ کے پیارے نبی نے آپ کو کہا تھا کہ فہد سے لحد تک تعلیم حاصل کرو، تو وہ اس لیے تعلیم حاصل کرنے کو نہیں کہا تھا کہ اس سے ہوگا کیا، کیونکہ جو تعلیم ہے وہ معاش کا ذریعہ نہیں ہے، تعلیم عرفان کا راستہ ہے، تعلیم رب تک جانے کا راستہ ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ آپ کو رب تک لے کر جاتا ہے، عرفان کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں جس سے آپ نے نوکری لینی ہے، یہ آپ کو سکلز دے رہا ہے، یہ آپ کو علم نہیں دے رہا، یہ آپ کو صرف وہ سکلز دے رہا ہے۔ پرانے زمانے میں وہ سکل جو تھی وہ چکی چلانا ہوتی تھی یا گھوڑے بانی ہوتی تھی یا تلوار چلانی ہوتی تھی، لیکن آج کی تعلیم اس سکل سے زیادہ نہیں ہے جس کو آج ہم کوئی گھاس نہیں ڈالتے۔ تعلیم کا اصل مقصد، اصل ہدف تو ہے ہی انسان کے ذہن کے ارتقاء کا سفر، عرفان کا سفر، رب تک جانے کا سفر، دنیا کو بہتر جگہ بنانے کا سفر، اور یہ چیز فلسفے کے بغیر کبھی بھی نہیں آئے گی۔ فلسفہ بیٹا ہمیشہ سے معاشرے کے چوزن برینز کی ذمہ داری رہی ہے، لیکن یہ چوزن برینز کے لیے نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے ہے۔ جب اللہ نے آپ کو تعلیم کے لیے منتخب کیا، آپ سے قرآن میں گفتگو کی، تو یہ نہیں کہا کہ جیسے باقی مذاہب میں ہے کہ آپ کے جو علماء ہیں وہ پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے، آپ کو کہا ہے خود پڑھو۔ آپ کو قرآن کی تعلیم سے بھی روزی روٹی نہیں ملے گی، نہ لینی چاہیے۔ جو لیتے ہیں اور اس دین کو اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں وہ خود ہی خدا کے حکم کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک پہ فرض ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے قرآن حدیث کی سنت میں خود فیصلہ کر سکیں۔ یہ آپ کے مولوی کے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے۔ دین اسلام سے بڑا کیا فلسفہ ہے؟ اس کو جاننے کے لیے رب میں اور بندے میں کوئی حائل نہیں ہے۔ بہت سے مذہب میں انٹرسیشن ہے کہ انہوں نے ایک سلسلہ بنا لیا ویٹیکن کا یا کچھ کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ کر لیں۔ آپ کے اوپر تو ایسا لازم نہیں۔ ایچ ون آف us is required to have all the knowledge that you can muster in your life۔ تو
فلسفہ کبھی بھی بیٹے ریلیونٹ نہیں ہوگا. اور جو میں نے پہلے ایگزامپلس دی ہیں کہ آج کے زمانے میں ہیجان کی، بے سکونی کی، ہم لوگوں کا خوشی کے پیچھے جانے کی، شاہ جی کی بات غور کرتے ہیں، اور سکون کو بھول جانے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کو جو ہے وہ ان پیمانوں میں تول لیا ہے کہ علم سے مجھے ملے گا کیا، نوکری نہیں ملتی تو دفع کرو، میں نے کیوں پڑھنا ہے. اور بیٹا ہم میں سے ہر شخص کیوں نہیں ہے اقبال. میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، آپ کے جنریشن سے پوچھتی ہوں، کیوں نہیں ہو آپ شاہین، کیوں نہیں ہو آپ اقبال؟ وہ تو اپنا درد دل سب کو دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، میرے نبی آخری لفظ تک کہتے رہے میری امت میری امت میری امت. اقبال مرتے تک کہہ گئے کہ میرے بعد میرے جیسا کہنے والا آئے گا کہ نہیں آئے گا. آخری شعر ان کا یہی ہے. تو وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سب نالائق ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ایدی لوڑ کی ہے، ایدے تو پیسے نہیں ملنے. بیٹے پیسے جو ہے نا یہ کبھی بھی نعم البدل نہیں ہے. اور دیکھ لیں کہ جس کسی کو اللہ نے دیا اور اس نے عرفان پایا، اس نے اس پیسے کو ٹھکرا دیا. بیٹے ہم وہ قوم ہے جو فقر کے اسلوب کو جانتے ہیں، فقر کے اندر پیسے کو ٹھوکر مارتے ہیں. ورنہ تو میرے نبی بھی لے لیتے ابو جہل سے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ تاج لے لیتے. موسیٰ بھی جو ہے وہ فرعون کا گھر نہ چھوڑتے، وہ تو شہزادے تھے. تو بیٹے جو جان لیتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، کہ پلیز اس راستے کو مت چھوڑیں. اس سے نوکری ملے نہ ملے، وہ آپ کو اسکول میں پڑھائی جائے نہ پڑھائی جائے، اس سفر کے اندر ضرور اس میں چلے جائیں. اسی سفر میں آپ کا سب کچھ ہے. باقی سب تو یوں ہی ہے. اور سکلز بھی ریڈنڈنٹ ہو جائے کہ فلسفہ کبھی ریڈنڈنٹ نہیں ہوگا. صحیح. بہت شکریہ، یہ بڑا کمال ہے. ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس. میرا سوال ہے آپ سے، اس میں ایک پرابلم ہے انفارمیشن پیراڈاکس کے نام سے، کہ جب بلیک ہول ساری چیزیں کھا جاتا ہے تو اس کی انفارمیشن کسی کو نہیں پتہ کہاں جاتی ہے. تو اسی طرح آج کے زمانے میں جو بھی انفارمیشن انسان لیتا ہے تو وہ اس میں ڈیپتھ نہیں ہوتی. تو اس میں وہ ڈیپتھ کا جذبہ کیسے پیدا کریں کہ وہ، یہ جیسے پچھلے بھائی کا سوال تھا کہ فلاسفی سے ملے گا کیا، تو وہ اس میں یہ جذبہ کہاں سے لائیں کہ اسے لگے کہ اس سے ملنے سے اچھا یہ ایک سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے آگے کے لیے، اور یہ ہمارے اندر ڈیپتھ لائے گا. بیٹے بڑا اچھا سوال ہے. بیٹے آپ کا بھی سوال اچھا تھا. آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ اٹ. تو پلیز دل پہ مت لینا، ٹھیک ہے، سوال پوچھنا نہیں چھوڑنا. بیٹے آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیپتھ کیسے پیدا کی جائے، تو بیٹے ڈیپتھ کا جو ہے وہی طریقہ ہے کہ ریفلیکٹ کر کے سوال پوچھنا. ٹھیک ہے. تو اور انفارمیشن کوئی کہیں جاتی نہیں ہے. ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ کسی نے اگر گھوڑے کو ہوش بھی کہا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں لکھا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں رقم ہے. تو کوئی چیز کہیں جاتی نہیں ہے. ممکن ہے ہم اس کی کھوج میں پیچھے نہیں جا پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی بلیک ہول میں جذب ہو گیا ہے تو شاید مجھے اور آپ کو اس بلیک ہول میں سفر کر کے معراج تک جانے کا سفر آنا چاہیے، یا اس کے قابل بننا چاہیے کہ میں بھی وہ معراج کا سفر کر سکوں. تو لیکن انفارمیشن کبھی ضائع نہیں جاتی. جو سطحی نالج ہے، ویسے اس بات میں جسٹ تھوڑا سا مزاح پیدا کرنے کے لیے، خواتین اس میں بہت آگے ہوتی ہیں، کیونکہ خواتین جو ہے نا وہ ہر بات کے پوچھتے کیوں. ٹھیک ہے. مرد نہیں پوچھتے. آپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ کیوں اور کیسے. خواتین کو آپ اگر سمپل کہیں گے نا کہ حادثہ ہو گیا، کہیں وہ نال کون سی گڈی کون چلا رہا سے، کنے تے چلا رہا سے، جو تو وہ سوال پوچھتے ہیں. تو یہ بیٹا جو سوال پوچھنا ہے نا، اور کسی چیز کو بس ایسے ہی اپنے اندر نہ لے لینا، یہ وہ چیز ہے جس سے آپ میں وہ ایٹیکیٹ آئے گا کہ آپ وزڈم کے سفر پہ چلیں. اگر نیوٹن کی، کیونکہ پہلے سر نے بات کی، بیٹھ کر یہ نہ سوچتا کہ یار یہ سے نیچے کیوں گرتا ہے، گر تو وہ صدیوں سے نیچے ہی رہا تھا، مگر کبھی کسی نے یہ سوال ہی نہیں پوچھا کہ نیچے کیوں گرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹب میں لوگ برسوں سے نہا رہے تھے، پانی ڈسپلیس ہو رہا تھا، کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس ڈسلوکیٹ ہونے کی کیا وجہ ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. تو سوچنے سے، مشاہدے سے، سوال پوچھنے سے آپ کے اندر ایک وزڈم آ جاتی ہے. آپ کی جنریشن کے پاس یہ کہ بہت سی کلیکٹیو وزڈم آلریڈی ہے، تو آپ کا سفر ہم سے بہت بہتر ہونا چاہیے. بدقسمتی سے وہ یہ گیا کہ نئی جنریشن صرف فیکٹس کو وزڈم سمجھنے لگ پڑی ہے. تو اس چیز کی نفی کریں. اگر ٹیچر نے بتا دیا کہ یہاں پر یہ آپ نے جو ہے فارمولا لگانا ہے، تو یہ مت بھول جائیں کہ الجبر کی ذہن کی اختراع ہے، اور الگوریتم یا فارمولا بنتا کیسے ہے اس کا رٹا نہ لگائیں.
بنتا کیسے ہے, بنتا کیوں ہے. یہ دونوں سوال جب تک آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ وزڈم کے سفر پہ ہیں. صرف اس کو یاد کر کے پیپر میں ریگرجیٹیٹ کر کے گریڈ اے لے لینا جو ہے, اس سے وزڈم نہیں آئے گی. تو وٹ ایور انفارمیشن یور ٹیچرز امپارٹ آن یو, absorb it, reflect on it, ask questions, test it. کسی کی بھی کہی ہوئی بات کو استاد نے کہہ دی تو اس کو سچ مت سمجھے. اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم جی بتوں کی پرستش کرتے رہتے, وہ تو پریولیج کی گود میں پیدا ہوئے تھے. تو ہر چیز پہ سوال کر کے کیوں, یہ جو ہے نا یہ آپ کا سفر ہے جہاں سے وزڈم آئے گی. پھر یہ کہ کسی چیز کو وائی بلڈ اٹ, آپ کا کام بلڈنگ ہے نا, تو وائی بلڈ اٹ, ہاؤ بلڈ اٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وائی بلڈ اٹ. جب تک وہ وائی نہیں تھا تو پیرامڈس وہ لافانی چیز نہیں تھے. پیرامڈ بنانا جو ہے وہ انجینئرنگ کا کمال تو ٹھیک ہے, ہر دور میں کوئی اس سے بہتر انجینئرنگ کر لے گا, مگر وائی از وائی دا ورلڈ گوز اینڈ وزٹس دوز پیرامڈس, کیونکہ اس کے پیچھے ان کی اپنی زندگی کا فلسفہ تھا, وہ ہمیں فیسینیٹ کرتا ہے. پیرامڈ کی اپنی جو انجینئرنگ ہے وہ میرے لیے کوئی ایسے معنی نہیں رکھتے. مسجد اقصیٰ میں جب جائیں تو آپ جا کے ان کے وہ بولڈرز کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے. تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ وائی, تو یہ جو وائی ہے اس کو اپنی زندگی سے نہ نکالیں اور کوڈنگ کریں بٹ ود اے کانشیس. ٹھیک ہے, آپ سب بچے کوڈ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, لیکن اٹ شوڈ ہیو اے کانشیس. تو جو ضمیر ہے اس کو زندہ رکھیں, بلڈ کرنا ہے, اس کے افادیت کو نہ بھولیں. از اٹ لیونگ اے لیگیسی فار دا فیوچر, از اٹ جسٹ گیٹنگ اے جاب ڈن. کیوں ہے ایسا کہ پرانے سالوں میں جو لوگ تعمیر کرتے تھے وہ بناتے تھے, اور وہ آج بھی آپ کھولتے ہیں تو قبل مسیح کی بلڈنگس جو ہیں ان کے اندر بھی اسٹرکچر موجود ہے. آپ لوگ جو آج کل بناتے کہتے ہیں اس میں تو صرف میری زندگی تک رہنا ہے تو کوئی بات نہیں, اتنے سال تک چلے گی پھر گرا دیں گے. کیوں نہیں ہے دوبارہ ویسے مونیومنٹس کسی معاشرے میں بھی؟ اب وہ مونیومنٹس کیوں نہیں ہیں جو کہ اپنی لیگیسی کو ود لو فار فیوچر جنریشنز, جو کہ 3000-5000 سال بعد بھی ریلیونٹ ہو. آج کل کی تعمیر, آپ لوگ سب انجینئرز بہت سے, آپ کی تعمیر میں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ 3000 سال بعد ملے گی اور لوگ اس کو دیکھ کے وتیرہ حیرت میں جائیں گے اور آپ کے دماغ کا رش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ انسانوں کی جو وراثت ہے اس میں ان کے سنگ و خشت سے زیادہ اہم وراثت جو ان کی سوچ ہے, جو انہوں نے کیوز میں کسی زبان میں لکھ دی. تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے رکھیں کہ ورثہ ناٹ فار نوسٹالجیا بٹ فار نیویگیشن, اور اپنے بچوں کے لیے وہ ورثہ چھوڑ کے جائیں کہ جس سے وہ آپ سے بہتر نیویگیٹ کریں. تو دیٹ از واٹ ول میک اس اینڈ دا سوسائٹی وائز. ادروائز ویل آل ایٹ اپ ایچ ادر لائک اینیملس, کہ میں آگے نکل جاؤں. حج پہ کرنے جاتے ہیں, میں دیکھتی ہوں ہمارے لوگوں میں حج میں بھی جو ہے نا ایک وہ لگی ہوتی ہے دوڑ, میں آگے نکل جاؤں, میں چن لاؤں. ایسا ہی ہے شاید, بالکل ایسے. تو یہ جو پکڑ دھکڑ اور سیلفشنس ہے یہ چھوڑ دیں. وزڈم جو ہے سیکریفائس سے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. لاسٹ کوشچن جی. ایکچولی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہماری نا اسٹرگلنگ لائف فیز چل رہا ہے لائف کا, تو اس دور میں نا جیسے ویل ایجوکیٹڈ ہونا کافی نہیں ہے. آج کے سیچوریشن جہاں پہ ہر فیلڈ میں سیچوریشن ہے تو ہمیں ایکسٹرا مائل رن کرنا پڑتا ہے. اب اس ایکسٹرا کے چکر میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ریلیشنس کو تھوڑا بہت سیکریفائس کر رہے ہیں. کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار پا رہے, ہم اپنے دوستوں کو ٹائم نہیں دے رہے, ہم اس قدر اپنے فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے. تو اس وجہ سے جو ہمارے ریلیشن ہیں وہ تھوڑا رف, ججمنٹل اور کنسائز ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے درمیان ہم بیلنس کیسے قائم کریں؟ اگر ہم ایک چیز کو پکڑتے ہیں تو دوسری چیز ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے, اور اگر اس کو پکڑتے ہیں تو پہلی چیز ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس رائٹ ناؤ. بیٹے ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اٹس ناٹ دی اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ میٹرز, اٹس دا کوالٹی آف ٹائم دیٹ میٹرز. اگر آپ اپنی والدہ کے پاس 10 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے, 10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں, تو میک دوز 10 منٹ میننگ فل. میں خود ماں ہوں اور ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ کسی دھن میں کسی لگن میں کر رہے ہیں. تو میرے لیے وہ 10 منٹ بہت اہم ہوتے ہیں. اگر اس کو میں شکایت میں گزار دوں, بیٹی تو میرے وقت نہیں دیتی, فون نہیں کرتی, تو اس کو شکایتوں میں نہ گزارے. کئی دفعہ میں خود بھی I'm guilty of it, تو ایک آدھ دفعہ میں نے کہا تو اس نے مجھے گدگدی کرنی شروع کر دی, چھوٹی تھی. تو اسے کہا کہ ممی امریکہ میں رہتی ہے, اسے کہا میں آپ کو ہم خود کتاری کریں گے اگر آپ نے دوبارہ شکایت کی. میرے لیے وہ لمحہ بڑا قیمتی ہے. تو بیٹا جو آپ کو لمحہ ملے
اس کو میک اٹ میننگ فل. اگر آپ کی والدہ کو, دوستوں کو, کسی کو کوئی, تو اس کے اندر خوشی, اس کے اندر ان کی کسی مسئلے کا حل کرنا. آل آف اس انڈرسٹینڈ کہ زندگی مشکل ہے, اور یقین کیجئے جس چیز سے آپ گزر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کے والدین گزر رہے ہیں, کیونکہ آپ پڑھ سکون سے اور تندہی سے اس لیے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پشت پہ آپ کی کفالت کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی آپ سے آسان ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. وہ اس کفالت کے بوجھ, اس ذمہ داری کے بوجھ, روٹی ہانڈی کے چکر, عزیز و اقارب کے چکر, فوتگی, شادی, ملنا ملانا, اس کے اندر وہ آپ کے لیے اگر وقت نکال رہے ہیں تو بیٹے آپ بھی وقت نکال سکتے ہیں. اور جب نکالیں تو اس کو میننگ فل بنائیں, میک اٹ پلیزنٹ فار دیم, کریٹ میموریز وچ آر بیوٹیفل. اس کو شکایتوں میں نہیں گزاریں. تو اور کبھی بیٹا میں نے اس چیز کو, کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. وقت ایک واحد اثاثہ ہے جو میں اور آپ لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار عصر کی قسم کھاتا ہے. عصر کیا ہے؟ وقت. اس لیے کہ ان ریالٹی آپ اور میں کچھ بھی لے کر نہیں آئے ماں سوائے وقت جو اس دنیا میں ہے, اور یہ وقت چھوٹا سا میری اور آپ کی ابدی زندگی کے وقت کا فیصلہ کرے گا. تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جس کے پاؤں میں آپ کی جنت ہے اس کے وقت کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں, نہ بے ایمانی کرو, کیونکہ بہت زندگی میں آگے چلے جاؤ گے تو کیا, ٹھیک ہے. تو زندگی میں بیٹے بہت آگے جانے والے بھی ٹھیک ہے, اگر وہ میننگ فل اور خیر نہیں بنے اور لوگوں کے لیے, اور میننگ فل نہیں رہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا وقت اور پیٹ کاٹ کے آپ کو کہیں بھیجا ہے, تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا. تو کریٹ بیلنس. بہت شکریہ میڈم, میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. ایک بڑی کمال کی فکری نشست آج ہم نے ارینج کی. یہاں ہم اپنی نشست کو ختم کریں گے. نشاط صاحب کے صاحبزادے موجود ہیں جی, اور میں کبھی کبھی کوئی میوزک کا جو تھوڑا سا مجھے بھی شوق ہے, میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں نشاط صاحب سے کہ مجھے فلانی آپ چیز ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے. تو آپ کی فرمائش پہ کچھ ہم سنیں گے صاحبزادے سے, اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. ہم آ جاتے ہیں آڈینس کی طرف. جی جی بالکل, میں یہی چاہتی ہوں. جی
आपकी बीट आपसे मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 क्लैप 1 2 3 क्लैप 1 2 3 क्लैप 1 2 3 क्लैप। एक पंजाबी गीत पेश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, चलें सारी